آرزو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا بقضائی و تسلیما لامر ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو حالات خطے میں خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں ابھی کریٹ ہوئے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی جو شہادت ہے، کوئی ہلاکت کہتا ہے، کوئی جاں بحق کہتا ہے، لیکن ہم تو شہادت کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس نے ایک جنرل قاسم سلیمانی کو مار دیا اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور ایسا قاسم سلیمانی نہیں ہوگا، لیکن اسے اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیے کہ قاسم سلیمانی کا جسد خاکی جو ہے وہ کاظمین سے چلا، اور کاظمین سے چلتا ہوا وہ کربلا گیا، کربلا سے نجف گیا، نجف سے مشہد گیا، مشہد سے تہران، اور تہران سے اس کے بعد وہ واپس جو ہے وہ اپنی منزل کی جانب کرمان پہنچ گیا۔ لیکن بات صرف اس جنازے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لاکھوں کا مجمع جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ اب یہ نہیں تھا کہ مشہد میں لوگ کم تھے، کربلا میں کم تھے، نجف میں کم تھے، تو یہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک قاسم سلیمانی شہید نہیں ہوئے، بلکہ لاکھوں قاسم سلیمانی جو ہیں وہ اس کے بدلے میں اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اور جو یہ خطے کی صورتحال ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ خطے کی صورتحال یہ انتہائی نازک موڑ پر ہے، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت خطرناک اس وقت سچویشن ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اپنی مذہبی تفرقات کو مٹاتے ہوئے، اپنے لسانی تفرقات کو مٹاتے ہوئے، اپنے تمام تعصب کو مٹاتے ہوئے ہم کم از کم یہ سوچیں کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے، کم از کم ہم اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، تمام امت مسلمہ یکجا ہو، تاکہ صہیونی قوتوں کا مل کر جواب دیا جا سکے، کیونکہ دشمن درپے ہے کہ ہمیں وہ ٹکڑوں میں بانٹ دے اور یہودی سازش جو ہے وہ اس وقت کامیاب ہو جائے۔ جی، ایران نے جو یہ بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، تو امریکہ نے بھی آگے سے کہا کہ ہم مقدس اور اہم مقامات کو نشانہ بنائیں گے، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ بہت خطرناک قسم کا ایک ورڈکٹ ہے اس کی، کہ جو اس نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو ثقافتی مراکز ہیں وہ ہماری نگاہ میں ہیں۔ اگر ایسا اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پھر وہ جو جنگ ہے تو ہر مسلمان پر واجب ہو جائے گا اس کا جواب دینا۔ امریکہ اور ایران کی جو کشیدگی جاری ہے، ایران نے جنرل قاسم سلیمانی شہید کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال سے ایک تو تھوڑا سا یہ بات کریکٹ کرنی ضروری ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کی نہیں ہے، یہ طاغوت کی اور اسلام کی ہے، حق اور باطل کی ہے، کیونکہ امریکہ میں کا اس وقت جو فیل تھا وہ اگر اس سے ہٹ کے دیکھا جائے کہ قاسم سلیمانی کا تعلق کس ملک سے تھا، کس فرقے سے تھا، ایک انسان کی حیثیت سے، بین الاقوامی قوانین کی حیثیت سے، کیا یہ جائز ہے کہ کسی ملک میں گھس کر کسی ملک کے فوجی سربراہ کو یا کسی عام انسان کو بھی مارا جائے؟ امریکہ یہ کہنا حقیقت ہے کہ وقت کا فرعون ہے، اس لیے ہم ایران کے ساتھ نہیں کھڑے، اس وقت ہم عراق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہم اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کھڑا ہونا ہی بتا رہا ہے کہ اگر ہم یہاں کھڑے نہیں ہوں گے، یہ واقعہ آج عراق کی سرزمین پر ایران کے فوجی سربراہ کو مارنے کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کام وہاں ہوا ہے کیا وہ کام پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہو سکتا؟ کل کو پاکستان کی سرزمین پر، اور پیر ماضی میں بھی دیکھا آپ نے، ریمنڈ ڈیوس کو داخل کر کے عام شہری کو مارا گیا، کوئی آواز احتجاج بلند نہیں ہوئی۔ یہاں پہ ہمارے فوجی سربراہ کو مارا جائے تو کیا مملکت پاکستان اس کو قبول کرے گی؟ بات یہ ہے کہ ہر دور میں آپ کو فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں۔ ایران کا اگر ایران اس وقت احتجاج کی صدا بلند نہ کرتا، یا جو اس وقت احتجاج کی صدا نہیں بلند کرا، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ امریکہ نے جو یہ بیان دیا کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم اہم مقدس مقامات کو نشانہ بنائیں گے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سپر پاور ہے خدا،
اصل سپر پاور اوپر ہے. یہ امریکہ زوم میں ہے. اس نے ماضی میں اگر پلٹ کے دیکھیں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کیسے پورا کر سکتا ہے. ماضی میں افغانستان پہ اس کا قبضہ نہیں ہو سکا, یمن میں جو چاہا وہ پورا نہیں ہو سکا. اس وقت اس نے داعش کریٹ اس لیے کی تھی کہ وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے ہوئے عراق پہ قبضہ کر لے. وہ داعش بری طرح ناکام ہو گئی, اس کے لاکھوں اربوں ڈالر ڈوب گئے. اس وقت امریکہ فقط زبانی 3 سال ٹرمپ کی حکومت کو ہوئے ہیں. 3 سال میں جو اب وہ دعویٰ کر رہا ہے, کتنے دعوے اس کے پورے ہوئے 3 سال میں؟ سید حسن نصر اللہ کو اگر جنہوں نے سنا ہے وہ جانتے ہیں 3 سال میں اس کی ناکامیاں بہت زیادہ ہیں, جبکہ کامیابی فقط اتنی ہوئی ہے کہ اس نے ایک اسلامی ملک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہوا ہے کسی حد تک, وہ بھی 100% نہیں. تو ابھی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے یہ تو وقت بتائے گا, کیونکہ خدا کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اور ایک فیصلہ ہم نے ہمیشہ دیکھا, یزید کا بھی یہی دعویٰ تھا, میں نے حسین کو ختم کر دیا. میں نے حسین کے یہاں تک کہ ان کے نام آگے بڑھانے والوں کو اس نے تشہیر کر کے چاہا کہ اس کا نام باقی رہے اور نواسہ رسول کا نام ختم ہو جائے. آج یزید یہ دعویٰ کر رہا ہے, نہ کل کا یزید دعویٰ پورا کر سکا نہ آج کا یزید دعویٰ پورا کر سکا. جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے ابھی کہا کہ قاسم سلیمانی نہ ہم ان کو اس لیے کہ وہ ایرانی تھے, نہ وہ کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے تھے, نہیں, وہ اس لیے ہمارے لیے محترم ہے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے نام بلند کیا. اور جو لوگ بھی بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں, بیت المقدس قبلہ اول جن کے لیے محترم ہے, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر اس شخص کو, چاہے وہ قاسم سلیمانی ہو چاہے کوئی بھی ہو, اس شخص کی تعظیم کرے, تکریم کرے جنہوں نے قبلہ اول کی آزادی میں کہا. القدس بریگیڈ کے جو مقام ان کا حاصل تھا, اسرائیل ایسے ہی نہیں کانپتا تھا. یہ عالم تھا کہ جس وقت داعش نے عراق میں قبضہ کر لیا, نواسی پیغمبر جناب زینب عالیہ کے روضے کو منہدم کرنا چاہا, کہا کہ ہم اس کا حال جنت البقیع جیسا کریں گے. مسلمان خاموش رہے, یہاں تک کہ داعش کی نوبت یہ آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کربلا میں نواسہ رسول مولا آقا حسین کے روضے کو منہدم کر دیں گے, شہید کر دیں گے. ایسے وقت میں قاسم سلیمانی کی زیرک نگاہیں تھیں, ان کی بصیرت تھی, جنہوں نے اس انداز میں داعش کو شکست دی. جب داعش نے کہا تھا کہ کوئی یہاں پر زائر نہیں آ سکتا, انہوں نے کہا اگر ایک زائر کے لیے بھی ذرا بھی نقصان ہوا تو ہم صبح کی نماز, فجر کی نماز کربلا میں پڑھیں گے, ظہر اثر کی خانہ کعبہ میں پڑھیں گے. یہ تمام مسلمانوں کے لیے کام تھا. اگر یہ داعش وہاں سے نہ مٹتے تو آج آپ کا پاکستان آپ سمجھتے ہیں, وہ اعلان کر رہے ہیں بار بار داعش کے ہم پاکستان آ گئے, ہم نے وہ یہاں پر بھی وہی کام کرتے جو عراق میں انہوں نے اصحاب کے روزوں کو شہید کیا. انہوں نے مسلمانوں کو انتہائی بین الاقوامی سطح پہ نقصان پہنچایا, مسلمانوں کے امیج کو خراب کیا. جو اس امیج کو بہتر بنا رہا ہے دنیا کے سامنے, جو مسلم اصل اسلام کو دنیا کے سامنے بتا رہا ہے, اس کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو ایران میں سورہ پرچم لہرا دیا گیا ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ سورہ پرچم مینس جنگ کا انہوں نے نشان بتا دیا ہے, جنگ کا اعلان کر دیا. ایران میں سرخ پرچم نہیں لہرایا, ایران کا پرچم وہی ہے. مسجد جمکران کی حیثیت فقط ایران کے لیے نہیں ہے, اس کی حیثیت اس فرزند رسالت مآب سے ہے کہ جو بھی پردہ غیبت میں ہیں, جن کے تمام مسلمان امام زمانہ مولا آقا مہدی تمام مسلمان منتظر ہیں, ان کی مسجد پہ وہ پرچم لہرایا ہے. اور کسی بھی مسجد پہ لہرانے والا, ان کے جو مسجد جمکران جس کا نام ہے, میں نہیں سمجھتی کہ وہ بغیر اذن الہی یہ کام ہوا ہوگا, کیونکہ یا تو گنبد حسین علیہ السلام پہ کربلا میں روضہ امام حسین پہ نظر آتا ہے, یا اب مسجد جمکران پہ لہرایا. یہ وقت بتائے گا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے, اور آگے قبل از وقت کہنے کی بات ہے. ایران اور امریکہ کی جو کشیدگی چل رہی ہے, ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سر, جو یہ آج کل چل رہے ایران اور امریکہ کے, ایران تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, لیکن اس کی اثرات یہ گلوبلی پھیلے گا. جیسا کہ پاکستان ہمارا جو کہ بارڈر بھی لگا ہوا ہے, تو ہم زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں ان سے. تو اس کو ایک خارجہ پالیسیوں کے تحت, یا جو یو این کی جو وہ ہے اس کے مطابق اس کو سچویشن کو ریزالو کرنا چاہیے دنیا. ایران نے وہ سورہ پرچم لہرا دیا, جنگ کا اعلان کر دیا, اس کا نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم جنگ کا اعلان کر دیا. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا سٹیپ اٹھانا چاہیے؟ پاکستان کو سٹیپ یہ ہوتا کہ اس نے کسی
طرف سے انٹرفیئر نہیں کرنا ہے. ایران جتنا ہو سکے اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، چونکہ وہ میکی پومپیو کیا اس کا نام ہے، اس نے کال بھی کی تھی ہماری آرمی چیف کو. تو اس میں مطلب ہم صرف اور صرف ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں کر سکتے. نہیں کرنا چاہیے. جو کشمیر کا تنازع چل رہا ہے، کشمیر کے حوالے سے بھارت کے آرمی چیف نے یہ بیان دیا کہ اب ہم آزاد کشمیر میں قبضہ کرنے آ رہے ہیں، پاکستان جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو پھر بسم اللہ کرے، سٹارٹ وہ کر لے، ختم ہم کریں گے. ظاہر سی بات ہے. نہیں، آپ تیار ہیں؟ ہم تیار ہیں. کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ یہاں آئیں آزاد کشمیر میں قبضہ یار کریں؟ سر جی کچھ بھی امپاسبل چیز ہے. ٹھیک ہے، کوئی ملک دوسرے ملک کے اوپر ایسا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے اس نے اسٹریٹجکلی کرنا ہے، ہر ملک نے اسٹریٹجکلی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسٹریٹجکلی اگر وہ کچھ قدم اٹھا رہے ہیں تو اس کی ریٹیلیشن تو ان کو ملے گا ضرور، کیونکہ ہم بھی ایک ایٹامک ملک ہے. تو وہ نہیں کر سکتے، اس سے کوئی ایسا نہیں کریں گے. نہیں کریں یہ صرف دھمکی ہے. بالکل. فروری میں آئے تھے ایک دفعہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی لندن فروری میں آئے تھے. ہاں، تو کیا ملا؟ واپس ہی گیا. ٹھیک ہے، تو کچھ سر جی کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. بس ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا انٹرنل بھی کافی ایشوز چل رہے ہیں. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سچویشن کو ہم نے بس اس کے اوپر فوکس کرنا. انڈیا کچھ نہیں بگاڑے گا ہمارا. امریکہ اور ایران کی جو کشیدگی چل رہی ہے، جو صورتحال چل رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ امریکہ کا پرانا وتیرہ رہا ہے. ایک بندے کو استعمال کرتا ہے، جب اس کو استعمال کر لیتا ہے اسی کو خاتمہ کر دیتا ہے. صدام حسین کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے. مطلب یہ امت مسلمہ کے اکٹھے ہونے کا وقت ہے کہ اس کو صدام حسین کو مارا تو شیعوں نے خوشیاں منائی، اب قاسم سلیمانی کو مارا تو سنی خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو امریکہ اور یہ جو کفر ہے یہ تو چاہتا ہی ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہو سکیں. تو مسلمانوں کے اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں ایز اے امت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں متحد رہیں. ٹھیک. جو کشمیر کی صورتحال چل رہی ہے، بھارت کے آرمی چیف نے یہ بیان دیا کہ اب ہم آزاد کشمیر میں قبضہ کرنے آ رہے ہیں، پاکستان جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں آپ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے؟ ایز اے پاکستانی میں تو کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہمیشہ رہی ہے. وہ 71 کی جنگ بھی ہو تو اس کے اندر بھی پاکستانی جو نوجوان تھے وہ البدر اور الحزب کے جو ہیں وہ 10,000 نوجوان جو انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. 65 کی جنگ کی آپ بات کریں تو سیالکوٹ میں بارڈر کے نیچے ٹینکوں کے نیچے یہ پاکستانی نوجوان عام نوجوان ہی تھے. انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور پاکستانی فوج کا بھرپور ساتھ دیا. تو پاکستانی فوج جو ہے وہ بھارت کو بھرپور جواب دینے کی طاقت رکھتی ہے اور یہ بھارت کے ابھینندن اور یہ منہ اس کا کھٹا کر چکے ہیں. یہ انشاءاللہ بھارت کسی خوش فہمی میں نہ رہے، پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم اس کا بھرپور جواب دے گی. ٹھیک. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ایک پاکستانیوں کے ناطے کیا جذبہ آپ کا؟ پاکستانی ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں. ہمارے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم جذبہ شہادت اپنے سینے میں رکھتے ہیں. موت جو آنی ہے وہ بستر پہ بھی آنی ہے اور شہادت کی موت بھی آنی ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے. ہم تو اپنے فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ لڑیں گے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. ملک کی صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ان کو، تو اس ملک کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے. بس دنیا میں کسی کو اگر یقین ہے کہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، پاکستان میں خدا ضرور ہے کہ پاکستان کو خدا ہی چلا رہا ہے. ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس کو تباہ کرنے میں. امریکہ اور ایران کا جو تنازع چل رہا ہے، ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بلی چوہے کا کھیل ہے دنیا میں چل رہا. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ایک مستقبل میں کہ امریکہ اور ایران کسی صورت نہیں لڑیں گے، لڑ ہی نہیں سکتے یہ. ٹھیک. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن اندر میں ان کے ایسے ایک دوسرے سے اچھے گہرے تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ سب صرف دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ٹرمپ کی جو مواخذے کی تحریک چل رہی ہے، تھوڑا سا اس کو توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے چھوٹا سا کام کیا گیا. عراق پورے پہ حملہ کر دیا امریکہ نے، بعد میں اس میں کہا کہ غلطی ہوگی ہم سے اور ہم معذرت کرتے ہیں. تو یہ معافی تلافی اور صلح پہ کام ختم ہو جائے گا. دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، صرف کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. ٹھیک. نہیں، ایران نے تو وہ سورہ پرچم لہرا دیا جس کی نشانی ہے کہ جنگ کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان بھی کیا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. وہ سرخ پرچم خود ہی لہرایا تو خود ہی اتار بھی لیں گے. خود ہی اتار لیں گے. خود ہی اتار لیں گے. بندے ہی لگاتے ہیں، بندے ہی اتارتے ہیں. ٹھیک. جو جنرل آصف غفور صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہماری پاک سرزمین اب کسی بھی دہشت گردیاں کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گی، تو اس کو آپ کسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کا اگر امریکہ نے پاکستان سے زمین مانگنی بھی ہے تو ایران کے مزار شریف کے ساتھ ایران کی بہت بڑی سرحد ہے. ٹھیک. امریکہ کو میرے خیال پاکستان سے ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے اڈے مانگے، وہاں تو اس کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے. ٹھیک.
تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ نظر آئے گا. ٹھیک. جو کشمیر کا ایشو چل رہا ہے وہاں بھارت کے آرمی چیف بیان دے رہے ہیں کہ ہم اب آزاد کشمیر میں قبضہ کرنے آ رہے ہیں, پاکستان جنگ کے لیے تیار ہو جائے, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مشاہد حسین سید کے ایک انٹرویو میں مجھے اس کی بات ہو رہی تھی گلطیف نیئر سے, اور ایک سوال کیا ایک صحافی نے کہ امریکہ جب پاکستان کو آنکھیں دکھاتا ہے تو پاکستان بھیگی بلی بن جاتا ہے, اور جب انڈیا دکھاتا ہے تو پاکستان شیر بن جاتا ہے. تو مشاہد حسین سید نے بڑا پیارا جواب دیا کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ انڈیا بن کے رہے, امریکہ نہ بنے. ٹھیک. نہیں تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ یہاں آزاد کشمیر میں آئے, یہاں آ کے قبضہ کر لیں؟ بھائی پاسبل, میں نے کتنی پیاری مثال دی کہ انڈیا امریکہ نہیں ہے, پاکستان وہاں ہی خاموش رہتا ہے, مجبوریاں اس کی بہت زیادہ. انڈیا کے سامنے پاکستان کی مجبوری کوئی نہیں. ٹھیک. پاکستان بھرپور جواب دے. اور اس کو دنیا دیکھ چکی ہے پچھلے سال میں یا اسی سال میں فروری میں, اور ویسے بھی دنیا یہ جنگ ہونے نہیں دے گی. پاکستان ایک بھوکا شیر ہے, اور ایک بندے کے پاس جب اچھی گن ہو نا, بندوق, یا تو وہ اس کو بیچ سکتا ہے یا کسی کن پٹی پہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک. تو ہم تو فوراً کن پٹی پہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے امریکہ اس طرف نہیں جائے گا, انڈیا اس طرف نہیں جائے گا. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کا کیا جذبہ ہے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جنگ کی؟ جی نہیں, انشاءاللہ ویسے تو امید ہے کہ انڈیا اس طرف نہیں آئے گا. اگر جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو 65 میں بھی پاکستانی قوم ہی تھی جو فوج کے ساتھ کھڑی تھی, تو انشاءاللہ کوئی پاکستانی پیچھے نہیں ہٹے گا.